بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 35۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 35۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ کان علیما خبیرا۔ عام مردوں عورتوں کے علاوہ اگر تمہیں کسی میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی باہمی مصالحت کا ارادہ کر لیں اور ثالث اصلاح کی نیت سے موافقت پیدا کرنے کی کوشش کریں تو خدا کا قانون ان ثالثوں کے ذریعے میاں اور بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ کا قانون علم والا اور باخبر ہے کہ وہ ثالثی کا فریضہ کس انداز اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ معاشرے میں ہیرو وہ ہے جو گھریلو زندگی اور اپنے ماتحتوں کی نظروں میں ہیرو ہو۔ یہ جسے ہم معاشرہ کہتے ہیں، اس کے بعد قوم کہتے ہیں اور اس کے بعد انسانیت کہتے ہیں، تو اس کی اولین منزل گھر کی زندگی ہوتی ہے۔ جس قسم کی گھر کے اندر کی زندگی ہوگی اسی قسم کا معاشرہ ہوتا ہے۔ گھروں کی دیواریں تو پرائیویسی کے لیے ہوتی ہیں، اگر دیواروں کو ہٹا دیا جائے تو اسی کا نام معاشرہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھروں کی زندگی تو جہنم کی زندگی ہو اور معاشرے کی زندگی جنت ارضی کا نمونہ پیش کرے۔ انسان کی اصل سیرت و کردار اور کریکٹر کی پہچان بھی گھر کے اندر کی زندگی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا اپنے نجی ملازمین کی نظروں میں ہیرو ہو۔ دنیا کے عظیم ترین سب سے بڑے ہیرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کی شہادت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی بیوی ایمان لائی تھی۔ عائلی زندگی کی اہمیت کے پیش نظر قرآن نے گھریلو زندگی سے متعلق جزیات تک کو بھی بیان کر دیا ہے۔ ازدواجی زندگی کا ترجمہ ہی رفاقت کی زندگی ہے۔ اگر میاں بیوی میں رفاقت و مودت کے تعلقات پیدا نہ ہوں تو اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان مصالحتی کوششوں کی اہمیت۔ اختلافی ماحول میں جذباتی طور پر کوئی بھی فریق درست فیصلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اس آیت میں ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں، علیحدگی تک نوبت پہنچ جائے تو ان دونوں کے درمیان تیسرے فریق کو آنا چاہیے۔ اگر فریقین میں شدت جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے، معاملات کو مزید الجھاتے چلے جائیں گے۔ معاشرے سے کہا جا رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنِهِمَا، سورہ 4 آیت 35۔ جب بھی تمہیں احساس ہو کہ میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، سورہ 4 آیت 35۔ تم ثالثی کرنے کے لیے ایک نمائندہ بیوی کے خاندان سے اور ایک نمائندہ خاوند کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر حکومتی ڈھانچہ نہیں ہے تو ثالثی مقرر کرنے والا معاشرے کا سردار ہو سکتا ہے، اور اگر حکومت موجود ہے تو عدالت ثالث مقرر کر سکتی ہے تاکہ یہ غیر جذباتی ماحول میں مصالحت کی کوئی راہ نکالیں۔ حکم مصالحتی یا ثالثی نمائندے کو کہتے ہیں۔ آگے آیت ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، سورہ 4 آیت 35۔ اگر وہ میاں بیوی اور ثالث مصالحت کے ارادے سے کوشش کریں گے تو خدا ایسی توفیق دے دے گا کہ کسی طرح نباہ ہو جائے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ مصالحت کی صورت پیدا ہو جائے۔ مخالفت میں میاں بیوی کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خدا نے مصالحت کرانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر 3 ماہ کی مصالحتی کوششیں بیکار چلی جائیں تو پھر عدالت طلاق کی توثیق کر دیتی ہے۔
کہ یہ اب میاں بیوی نہیں رہے۔ آئلی قوانین کے اعتبار سے یہ اس سورت کی آخری آیت ہے۔ آگے بھی کہیں مزید باتیں آئیں گی تو ہم وضاحت کو سامنے لاتے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 36۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرو اور اس اطاعت میں ذاتی جذبات یا دوسرے انسانوں کی اطاعت کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین، رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی اور ہم نشیں اور مسافروں اور جو لوگ کہیں دبا لیے گئے ہوں یا وہ جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہوں، ان سب کے ساتھ ایسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ کہ ان سب کی زندگیاں توازن بدوش ہو جائیں۔ یقیناً جو لوگ ذاتی جوہروں سے خالی ہونے کے باوجود اترائیں اور شیخیاں پکاریں لیکن کسی کو کچھ نہ دیں تو ایسے لوگ قانون خداوندی کی نگاہ میں مستحق ستائش نہیں ہو سکتے۔ وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کے معنی اللہ کی پرستش کرنا نہیں ہے۔ عبادت خداوندی کے معنی ہے اللہ کے احکام و قوانین کی کامل اطاعت کرنا۔ ولا تشرکوا بہ شیئا کے معنی ہے کہ اطاعت کے لیے خدا کے قوانین کے ساتھ دوسروں کے یا اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بھی ساتھ نہ ملا لینا۔ احساناً، احسان کے معنی ہے کسی کی زندگی میں کمیوں کو دور کر دینا، کیونکہ احسان کرنے والا چاہتا ہے کہ فلاں کی کمیاں دور ہو جائیں۔ احسان سے وہ دور ہو گئیں تو کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ 55 آیت 60۔ کمیوں کو دور کرنے کی جزا کمیوں کے دور ہو جانے کے سوا اور کیا ہے؟ ذل قربہ میں رشتہ دار تو ہیں ہی، لیکن اس میں وہ بھی شامل ہیں جو قرب و جوار میں رہتے ہیں۔ یتیم وہ جو تنہا رہ جائے، نیز وہ لڑکیاں، بیوہ، مطلقہ عورتیں جنہیں شوہر نہ مل سکا ہو۔ مساکین وہ ہیں جن کی زندگی کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے۔ جار بنیادی معنی ہے وہ شخص جس کو تم نے کسی ظالم کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے پناہ دی ہو۔ اس کے بعد یہ لفظ ہمسایہ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، لہٰذا ہمسایہ کا معنی ہوئے وہ جسے تم نے پناہ دی ہوئی ہو۔ ہمسائے میں رشتہ دار بھی شامل ہے اور غیر از رشتہ دار بھی۔ وابن السبیل کے معنی ہے مسافر، یعنی وہ مسافر جن کا ذات راہ ختم ہونے کی وجہ سے وہ آگے سفر جاری نہ رکھ سکتے ہوں۔ مختال وہ شخص جس میں کوئی ذاتی جوہر نہ ہو لیکن فریب نفس میں مبتلا ہو کر غرور و تکبر کا شکار ہو جائے کہ ہم بڑے ہیں۔ فخور فخر جانور جس کا دودھ کا باغ یعنی حوانہ تو بہت بڑا نظر آئے، انسان سوچے کہ بڑا ہی دودھ ہے، لیکن جب دودھ نکالا جائے تو دودھ بہت تھوڑا نکلے، تو ایسے جانور کو عرب فخور کہتے تھے۔ ہماری زبان میں اسے تھوتھا چنا باجے گھنا کہتے ہیں، یعنی دھوکہ، فریب اور خواہ شیخیاں بکھارنے والا۔ وما ملکت ایمانکم پہلے سے موجود لونڈی غلام، بعد میں قرآن نے غلام و لونڈی بنانا منع کر دیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو کہیں دبا لیے گئے ہوں، نیز ماتحت کام کرنے والے بھی۔ اس کے علاوہ دیکھیے اسی سورہ کی آیت نمبر 3، ان سب کی کمیوں کو دور کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت ایسا نہیں کر رہی ہے تو افراد معاشرہ حسب استطاعت مدد کر کے ان کی کمیوں کو دور کریں۔ آیت نمبر 37۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ مختالن فخور وہ لوگ ہیں جو بخل کی وجہ سے سب کچھ سمیٹ کر اپنے لیے رکھتے ہیں، اور جو معاشرہ میں قوانین و ضوابط ایسے بناتے ہیں جن سے بخل کی روش عام ہو جائے، یہاں تک کہ معاشرے میں بخل کو معیوب ہی نہ سمجھا جائے، اور خدا کی عطا کردہ چیزوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ یاد رکھو کفران نعمت کرنے والوں یعنی سامان نشو و نما کو چھپا کر رکھنے والوں کی اس روش کا نتیجہ ذلت آمیز تباہی ہے۔
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ کا مفہوم معنی ہے انسانوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی جن کے پاس ناجائز دولت آ جاتی ہے تو پھر اس قسم کا قانون، اس قسم کا نظام بنا لیتے ہیں کہ ہر شخص بخل کرنے لگ جائے، اور بخل معاشرے میں معیوب ہی نہ رہے۔ بخل کو معیوب تو معاشرے میں اس وقت سمجھا جائے گا جب لوگ بخل سے کام نہ لیں۔ یہ دوسروں کو بھی بخل پر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ برسر اقتدار طبقے کی تجوریوں اور بینک بیلنس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یہ سمیٹنا اور چھپا کر تو خود رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنی برائی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو بھی بخل پر لگا دیتے ہیں۔ مختالاً فخور کے لیے لفظ کافرین آیا ہے۔ کافر سمیٹنے، چھپانے اور ڈھانپنے والے کو کہتے ہیں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب بتایا ہے۔ آیت نمبر 38۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مال تم پر خرچ کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ وہ قوانین خداوندی کی صداقت پر، قانون مکافات پر اور موت کے بعد زندگی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ محض لوگوں میں نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جس عمل کی بنیاد اس قسم کے پست شیطانی جذبات ہوں تو اس کا نتیجہ کس طرح خوشگوار ہو سکتا ہے۔ نمود و نمائش کی خاطر دینے سے انسانی ذات میں کوئی نشو و نما نہیں ہوتی۔ نمود و نمائش کے لیے انسان اس لیے دیتا ہے کہ کہیں اس کے نام کی تختی لگ جائے یا اس کی اخبار میں تصویر چھپ جائے۔ ایسے شخص کا اس بات پر ایمان ہی نہیں ہوتا کہ اس زندگی کے بعد مجھے دینے کا صلہ ملے گا۔ اگر وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا تو وہ مال کو نمود و نمائش کی بجائے للہ دیتا۔ نمود و نمائش کے لیے دینے سے انسانی ذات کی نہ صرف نشو و نما نہیں ہو پاتی بلکہ اس پر منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ لوگوں کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے جو شخص للہ دیتا ہے تو اس دینے پر شجر طیب اگے گا، اور جو نمود و نمائش کے لیے دیا جائے گا وہ گلے کا توق بن جائے گی۔ دینے کے جذبہ محرکہ میں فرق پیدا ہو جانے کی وجہ سے نتیجے میں بھی فرق واقع ہو جاتا ہے۔ سرمایہ داری کے نظام کا جذبہ محرکہ حیوانیت ہے کہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لیا جائے، لیکن یہ نظریہ کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ کمایا جائے اور زائدہ ضرورت کو دوسروں کی کمیوں کو دور کرنے کے لیے دے دیا جائے، تو یہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ جس بات سے انسان کی ذات میں کمزوری واقع ہو اس سے وہ بچے تو اس کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں۔ نمود و نمائش کی خاطر دینے والے کے پندار نفس کی تسکین ہو جاتی ہے، سو وہ دنیا میں ہو گئی، اب موت کے بعد خدا کے ہاں اس کا کوئی معاوضہ نہ رہا۔ آیت نمبر 39۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اگر یہ لوگ قانون خداوندی پر اور قانون مکافات آخرت پر یقین رکھتے اور جو کچھ خدا نے انہیں سامان رزق عطا کیا ہے اس کو دکھاوے کی بجائے محض للہ دوسروں کے لیے کھلا رکھتے تو ان کا کیا نقصان ہو جاتا یا کیا قیامت ان پر ٹوٹ پڑتی۔ لیکن خدا کو تو خوب معلوم ہے کہ وحی کی رہنمائی کے بغیر انسان کس جذبہ کے تحت کام کرتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا، یعنی کسی کے اجر میں کمی نہیں کرتا۔ اگر یہ دکھاوا کرنے والے قوانین خداوندی کی اطاعت میں خرچ کرتے تو یہ ایک ایسا حسین عمل ہوتا جس کا بدلہ کئی گنا ملتا، اور اللہ خاص اپنے پاس سے بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جذبہ نمود و نمائش والوں کا ذہنی طور پر خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ نمود و نمائش کے تحت خرچ کا میزان خداوندی میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے نمود کے لیے خرچ کیا تھا تو ان کو دنیا میں نمود کا مقصد حاصل ہو گیا، لوگوں میں ان کی واہ واہ ہو گئی۔
اب خدا نمود کے لیے ان کے خرچ کو اپنی میزان میں کوئی وقت نہ دے تو یہ ان دکھاوا کرنے والوں پر ذرا بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کفار کے نیک اعمال کا اجر ان کو نہیں ملے گا۔ دیکھیے سورہ 46 آیت 20۔ دوسرے مقام پہ ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، سورہ 18 آیت 105۔ ان کے لیے تو میزان بھی کھڑی نہ کی جائے گی۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کے اعمال کا وزن ہی نہ ہوگا تو تولنے کی ضرورت ہی کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی نمود و نمائش سے واسطہ رکھا۔ جب انہوں نے خدا سے اپنا واسطہ ہی نہیں رکھا تو پھر خدا کے ہاں ان کے دینے کا کیسا اجر؟ جن سے اس نے واسطہ رکھا تھا اسے ان کے نام کی نمود و نمائش ہو گئی۔ اور بات دراصل اعمال صالحہ وہ بیج ہوتے ہیں جن میں ثمر بار ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 41۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ اس دن اخروی زندگی میں ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں اس کا رسول ایک گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے، اور تم کو اے رسول ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ مرنے کے بعد قیامت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن سارا کچھ اخروی قیامت پر ہی نہیں اٹھا رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتح مکہ کے بعد اسی دنیا میں یہ منظر سامنے آیا تھا جب ایک قبیلے کا سردار موجود تھا اور ان سب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگران تھے۔ آئندہ بھی نظام خداوندی دنیا میں قائم ہوا تو یہ منظر پھر بھی اسی دنیا میں سامنے آ سکتا ہے۔ آیت نمبر 42۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس دن دنیا و آخرت میں وہ لوگ جنہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی کی راہ اختیار کی اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، وہ سخت پشیمانی اور ندامت سے تمنا کریں گے کہ اے کاش آج زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور اس دن وہ خدا سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ شہید، نگران، نگہبان یا شہادت دینے والا، گواہ، زندہ۔ قرآن کی وجہ سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تمام امتوں پر دنیا میں بذریعہ قرآن ہوگی۔ آیت نمبر 43۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اے ایمان والو، نمبر 1، نشے کی حالت میں اجتماعات صلاۃ میں شریک نہ ہوا کرو۔ جب تم جو کچھ زبان سے کہتے ہو اس کو سمجھنے لگو تو صلاۃ میں شریک ہوا کرو۔ نمبر 2، اور جب تم بیوی سے جماع کے بعد جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کے بغیر صلاۃ کے اجتماع میں شریک نہ ہونا۔ البتہ جنابت کی حالت میں اگر تم صلاۃ کے اجتماع سے بغیر شرکت کیے یوں ہی گزرنا پڑے تو محض گزرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر تم مریض ہو اور پانی سے تکلیف پہنچنے کا احتمال ہو، یا حالت سفر میں ہو، یا جائے ضرور سے فارغ ہو
کر آئے ہو یا عورت سے جماع کیا ہو اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لیا کرو۔ سورہ 5 آیت 6۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی یا پاک مٹی کے ڈھیلے سے آلائش صاف کر کے خشک صفائی کر لی جائے اور ہاتھ منہ ویسے ہی صاف کپڑے سے پونچھ لیے جائے۔ بے شک خدا کا قانون مجبوری کی حالت پر نگاہ رکھتا ہے اور عام حکم کی پابندی سے درگزر کر دیتا ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ اجتماعات صلاۃ میں شریک نہ ہونے سے جو تمہیں نقصان پہنچ سکتا تھا اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ مذہب انفرادیت کا خوگر ہے جبکہ دین اجتماعی نظام کا علم بردار ہے۔ سابقہ آیات میں ذکر تھا کہ دین یعنی نظام اسلام میں اطاعت صرف خدا کے احکام و قوانین کی ہو سکتی ہے، اس کے سوا کسی اور کی یا کسی اور کے قوانین کی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا ہر نظام اجتماعی زندگی چاہتا ہے۔ مذہب اور دین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب یکسر انفرادی شے ہے جس میں ہر فرد اپنے اپنے انداز سے پرستش اور پوجا پاٹ کر کے ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس کے برعکس دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے جس میں ہر منفی قوت کو انسانیت کے راستے سے ہٹایا جاتا ہے اور پوری نوع انسانی کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ چونکہ اسلام اجتماعی نظام ہے اس لیے اس میں ایک نظریے کے حامل افراد مومنین کے اجتماعات نہایت ضروری ہیں۔ دین کے اجتماعات کو قرآنی اصطلاح میں الصلاۃ کہتے ہیں جس کے معنی ہے مسلسل و پہم جس کا اتباع کرنا مقصود ہے، اس کے ساتھ جڑ کر بغیر فاصلہ بڑھائے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا۔ جب دین مذہب میں تبدیل کر دیا گیا تو الصلاۃ کے اجتماعات صرف بندگی اور پرستش کی چیز بن کر رہ گئے۔ دین میں یہ اجتماعات اس لیے منعقد کیے جاتے تھے کہ سب مل کر اقرار کریں یا اعتراف کریں کہ ایاک نعبد، ہم صرف قوانین خداوندی کے سامنے جھکیں گے، دنیا کی کسی اور طاقت کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا۔ یہ اعتراف الصلاۃ میں کبھی رکوع میں اور کبھی سجود کی شکل میں محسوس طور پر سامنے آتا تھا۔ اجتماعات الصلاۃ کا مقصد تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سورہ 42 آیت نمبر 28۔ درپیش امور کو باہمی مشاورت سے قوانین خداوندی کے اندر رہتے ہوئے کیسے طے کیا جائے اور رزق کو کس طریق سے بانٹا جائے۔ الصلاۃ کے بارے میں تفصیل سے ملاحظہ فرمائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے تحت جہاں صلاۃ کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے۔ الصلاۃ کے اجتماعات میں شامل ہونے کی شرائط اور ان کی حکمت کی وضاحت۔ قرآن کریم جہاں قلب و دماغ کی تطہیر اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے وہ انسانی جسم اور کپڑوں کی صفائی پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد اس قسم کی آیات آئیں گی جن میں کہا گیا ہے کہ بدن اور کپڑوں کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کہ اے جماعت مومنین، نشے کی حالت میں یا اونگ یا نیند کی حالت میں اجتماعات الصلاۃ میں شریک مت ہوا کرو۔ منع کرنے کی حکمت و غایت بتائی، حتی تعلموا ما تقولون سورہ 4 آیت 43۔ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ایسی حالت میں اجتماع میں شریک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکمن کہا کہ اجتماعات الصلاۃ میں مت آؤ۔ اس پہلی شرط میں تو مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت آ جاتی ہے جو نہیں جانتے کہ نماز میں جو پڑھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ لوگوں کو یہ کہہ کر ناظرہ پڑھنے پر لگا دیا کہ ثواب ملے گا۔ اگر عوام قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو مذہبی پیشوائیت کے لیے جگہ کہاں رہے گی۔ نمبر 2، دوسری شرط جسمانی صفائی سے متعلق ہے۔ جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کیے بغیر اجتماعات الصلاۃ میں شریک مت ہو۔ انسان کی حالت جنابت مباشرت کے بعد ہوتی ہے۔ ایک چیز درمیان میں آئی ہے کہ اللہ عابری سبیل سورہ 4 آیت 43۔ البتہ حالت جنابت میں اجتماع میں شریک ہونے کی بجائے یوں ہی تمہیں اجتماع میں حاضری دے کر گزرنا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ امام راغب نے کہا ہے کہ عبرہ سبیلن کے معنی ہیں اس نے راستہ طے کیا۔ اسی سے عابرن سبیلن سورہ 4 آیت 43 آیا ہے جس کے معنی ہے راستے کو پار کرنے والے۔ گویا اجتماعات ایسے تھے جن میں بیٹھنا بھی پڑتا تھا، شریک بھی ہونا ہوتا تھا، اس میں آنا جانا بھی ہوتا تھا۔ تیمم کا طریقہ اجتماعات الصلاۃ میں شرکت کے لیے خدا کی طرف سے رعایت ہے۔ کہا کہ اگر تم مریض ہو اور پانی نہ ملے یا پانی سے تکلیف پہنچنے کا احتمال ہو یا حالت سفر میں ہو یا جائے ضروریہ سے فارغ ہو کر آئے ہو یا
عورت سے ہم آغوش ہوئے ہو اور نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 حالت میں پانی نہیں ملتا تو ان حالات میں وضو کرنے کی بجائے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے جسم سے لگی آلائشوں کو صاف کر لو اور ہاتھ منہ ویسے ہی کسی کپڑے سے پونچھ لو۔ تیمم کے معنی ہے ارادہ کرنا یا کسی چیز کا قصد کرنا۔ کہا ہے کہ اگر تمہارا اجتماع میں بھرپور شرکت کا ارادہ نہیں ہے تو اجتماع میں تھوڑی سی دیر حاضری دیتے ہوئے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم نے اجتماع میں بھرپور شرکت کرنی ہو تو اوپر مذکور تینوں حالتوں میں تیمم کر لو۔ قرآن اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہے، لہٰذا عورت سے ہم آغوش ہونے سے مراد جنابت ہی کی حالت ہے۔ وضو میں ہاتھ منہ اور پاؤں دھونے ہوتے ہیں۔ کہا کہ اگر پانی نہیں ملتا یا تکلیف کا احتمال ہے اور ہاتھ منہ اور پاؤں پر گرد و غبار ہے تو اس کو صاف کپڑے سے پونچھ لو، البتہ جائے ضرور کے بعد پاک مٹی سے آلائش دور کر لیا کرو تاکہ ایک طرف تو تمہاری اجتماع میں شرکت کی صورت پیدا ہو جائے اور دوسرے یہ کہ خود تم میں بھی نفسیاتی طور پر پاکیزگی کا احساس پیدا ہو جائے۔ اگر اجتماع میں شرکت نہیں کرنی، محض اجتماع سے یوں ہی گزر جانا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، یعنی غسل، وضو اور تیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسح کے معنی پونچھ لینا ہوتا ہے۔ پونچھ لینا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مٹی مل لیا کرو۔ یہ رعایت دینے کی غرض و غایت یہ ہے کہ اجتماعات الصلاۃ میں شریک نہ ہونے سے تمہیں جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے تم محفوظ رہو۔ قرآن کہتا ہے کہ پانی نہیں ہے یا پانی سے تکلیف کا احتمال ہو تو یوں کر لیا کرو۔ اجتماع الصلاۃ میں شرکت نہ کرنے سے تم میں جو ایک کمی آنی تھی اس رعایت سے وہ پوری ہو جائے گی۔ آیت نمبر 44۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ کیا تم نے ان لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ملا تو صحیح رہنمائی کی طرف آنے کے بجائے یہ لوگ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی صحیح راستے سے بھٹک جاؤ۔ بخل کی بدنامی سے بچنے کے لیے اختیار کردہ ترکیب۔ جو بنیادی رہنمائی خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو دی تھی وہی بنیادی رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی رہی، البتہ یہ ضرور تھا کہ ہر قوم کی طرف ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خدا انبیاء کرام کے ذریعے ہدایات و احکام دیتا تھا۔ پوری کی پوری الکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ یہاں اہل کتاب کے بارے میں کہا نصیبم من الکتاب، سورہ 4 آیت 44۔ الکتاب کا کچھ حصہ انہیں دیا گیا تھا، یعنی مکمل الکتاب انہیں نہیں دی گئی تھی۔ انسانیت سے متعلق پوری الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اور کہا اکملت لکم دینکم، سورہ 5 آیت نمبر 3۔ جو دین چلا آ رہا تھا اس کی تکمیل کر دی گئی ہے۔ سابقہ انبیاء کو جو کچھ ملا وہ الکتاب کا حصہ ہوتا تھا۔ اہل کتاب خصوصاً یہود کرتے یہ تھے کہ یشترون الضلالۃ، سورہ 4 آیت 44۔ ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے گمراہی کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ خود تو ایسا کرتے ہی تھے، ساتھ ہی وَيُرِيدُونَ أَن تُضِلُّوا السَّبِيلَ، سورہ 4 آیت 44۔ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لو تاکہ ان پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہے، سب ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ برسر اقتدار باطل طبقہ پھر قوانین بھی ایسے بناتا ہے کہ ان کی کمائی جائز لگے اور کہتے ہیں کہ تم بھی قانون کے اندر رہتے ہوئے زمین، گاڑی، محلات وغیرہ جس قدر حاصل کرتے جاؤ قانون جائز ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو قانون برسر اقتدار طبقے نے بنایا ہے وہ عدل پر یعنی قرآن کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ آیت نمبر 45۔ واللہ اعلم بأعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ اے جماعت مومنین، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، تم ان سے مت ڈرو، تمہارے لیے قانون خداوندی کی سرپرستی اور نصرت کافی ہے۔ آیت نمبر 46۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع
واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہود کا ایک گروہ زبان کو توڑ مروڑ کر اور دین پر طعن کرتے ہوئے وحی کے الفاظ کو ان کے موقع و محل سے ہٹا دیتا ہے۔ سورہ 5 آیت 41۔ اور عام گفتگو میں بھی زبانی الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا بجائے اس کے کہ وہ کہیں سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم اس کی اطاعت کریں گے، یہ سمعنا و عصینا کہتے ہیں، یعنی ہم نے اسے سنا اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ یا کہتے ہیں اسمع غیر مسمع، یعنی تو ہماری بات سن اگرچہ تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ یا تنزن کہتے ہیں تو بہرا ہو جائے۔ یا رائنا کہتے ہیں یعنی تم ہمیں فلاں رعایت دو تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ سورہ 2 آیت 104۔ اگر ان کی نیت نیک اور سیدھی ہوتی تو وہ کہتے سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یا کہتے اسمع وانظرنا، یعنی ہماری بات سنیے اور ہم پہ نگاہ کرم رکھیے، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات صاف اور سیدھی ہو جاتی۔ لیکن ان کے انکار و سرکشی کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ عام معاشرتی حسن آداب سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ان کی موجودہ روش کے نتیجے کے طور پر تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہت کم ہی مان لائیں گے۔ دور حاضر کی مبہم اصطلاحوں سے بات واضح طور پر ذہن میں نہیں آتی۔ اگر ہم کہیں ایک گلاس پانی تو ہمارے ذہن میں واضح طور پر صاف و شفاف کثافتوں سے پاک پانی سے بھرا گلاس آ جاتا ہے، لیکن آج کی اصطلاحیں جو بڑی فراوانی سے استعمال کی جاتی ہیں کا واضح مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا۔ مثلا اسلامی نظام، اقامت دین، شریعت حقہ، اسلامی قوانین، اسلامی سوشلزم، مساوات محمدی، نظام محمدی وغیرہ وغیرہ۔ ان اصطلاحات کا کوئی واضح تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا اور نہ ہی علماء کرام ان کو وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں۔ جو کچھ بتاتے ہیں وہ اپنے اپنے فرقوں کے خیالات، نظریات و عقائد کے مطابق بتاتے ہیں۔ یوں ایک کی وضاحت دوسرے سے نہیں ملتی۔ جدا جدا وضاحتوں کی وجہ سے ہمارے ذہن میں آج استعمال کی جانے والی اصطلاحات کا مفہوم واضح طور پر نہیں آتا۔ حق ایک ہی ہوتا ہے تو مفہوم بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر علماء اکرام کی وضاحتوں سے اصطلاحات کا مفہوم ذہن میں ایک نہیں ابھرتا تو ان کی وضاحتوں کو حق بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اصطلاحات کا ایک مفہوم ذہن میں لانے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جہاں سے ایک سے زیادہ مفہومات آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ آج بھی ہم اہل کتاب کی طرح جو پچھلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ کوئی نہیں سوچتا کہ علماء اکرام کے اندر اختلافات کی وجہ کیا ہے، جبکہ قرآن کریم میں تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 47۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، اس چیز القرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے، جو ان دعاوی کو سچ کر دکھانے والی ہے، جو خدا کی تعلیم میں سے خود تمہارے پاس موجود ہیں، قبل اس کے کہ دونوں فریقوں حق و باطل کے آخری ٹکراؤ کی نوبت آ جائے۔ اس وقت تمہارے بڑے بڑے لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے، یا وہ زندگی کی خوشگواریوں سے اسی طرح محروم ہو جائیں گے جس طرح تمہارے اسلاف میں سے اصحاب سبت محروم رہ گئے تھے۔ سورہ 2 آیت 65۔ یہ تنبیہ یوں ہی محض دھمکی نہیں، یہ قانون خداوندی کا اعلان ہے اور خدا کا قانون نتائج سامنے لا کر رہتا ہے۔ مصدق لما معکم کا مفہوم عمومی طور پر اس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہیں،
تو اہل کتاب کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اس کی جو کچھ ہمارے پاس ہے، تو پھر ہم تمہارے قرآن پر ایمان کیوں لائیں؟ تمہارا قرآن جس چیز کی تصدیق کرتا ہے اس پر تو ہم ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے عمومی ترجمہ کے پیش نظر یہ ان کا بڑا ہی معقول اعتراض ہے۔ یہ بات نہیں ہے، قرآن تو شروع سے آخر تک بتاتا چلا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اصلی نہیں، اس میں تم تحریف کر چکے ہو۔ دراصل مصدقہ کا اردو والا مفہوم لیا گیا ہے، یعنی تصدیق، ویریفائی کرنا۔ ہم روز کہتے ہیں کہ ذرا اس سند یا دستاویز کی تصدیق تو کرا کے لے آؤ۔ اردو والی تصدیق اس کے معنی نہیں ہے، اس کے معنی ہے کسی کے دعوے کو سچ کر دکھانا۔ اہل کتاب کے دعوی تھے کہ تیری خدا کی مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آسمانوں پر ہے، زمین پر بھی قائم ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا کوئی دعویٰ سچ ہو کر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ ان دعوی کے لیے وہ کسی آنے والے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو لیکن وہ پورے نہیں ہوتے۔ سنو، تمہارے پاس اصلی دین کی تحریفات کی وجہ سے ہے ہی نہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی دین دیا گیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ کتاب اور جس پر کتاب نازل کی گئی ہے تمہارے دعوی کو سچ کر دکھائے گا۔ ساتھ ہی وارننگ دی جا رہی ہے، جلدی کرو قبل اس کے کہ حق و باطل کا ٹکراؤ کھڑا ہو جائے اور تمہارے بڑے بڑے سرداروں کا چہرہ مسخ ہو جائے اور وہ پیٹھ دکھا کر میدان جنگ سے بھاگ جائیں جن کے بھروسے پر تم اپنے تحریف شدہ مذہب پر قائم چلے آ رہے ہو۔ اصحاب سبت کے ذکر میں آ چکا ہے کہ جب کوئی قوم چھوٹی چھوٹی پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتی تو پھر وہ بڑے بڑے قوانین کی بھی پرواہ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے قانون پر چلنے سے جو کچھ گواریاں مل سکتی تھیں وہ ان سے محروم ہو جاتی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت 65، آیت نمبر 48۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے قانون کے ساتھ اطاعت کے لیے انسانوں کے قوانین کو بھی شامل کیا جائے، یا اپنے جذبات کی اطاعت کرنا شروع کر دی جائے، یا خدا کی صفات میں کسی کو شامل سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ صحو و خطا سے جو لغزشیں ہو جاتی ہیں ان کے نقصانات سے انسان قانون خداوندی کے مطابق محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑی سرکشی کا مرتکب ہوتا ہے جو معاف نہیں کیا جاتا۔ افترا، خلاف حقیقت بات کو افترا کہتے ہیں، یعنی بہتان، خدا کے ساتھ جو کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ اس حقیقت کے خلاف ہے کہ یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں کہ دنیا میں کوئی خدا کے سوا کسی کو الہ بنائے۔ اس افترا کا نتیجہ اسمن عظیمہ، سورہ 4 آیت 48۔ اسم کا لغوی مفہوم اپنی صلاحیتوں کا مزمحل یا کمزور ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 49۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ ذرا ان کو تو دیکھو جو بزے میں خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ذات کا تزکیہ نشو و نما ہو رہا ہے۔ یاد رکھو انسانی ذات کی نشو و نما صرف ضابطۂ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کے مطابق جو چاہے اپنی ذات کی نشو و نما کر سکتا ہے اور ان کی صحیح و عمل کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ تزکیہ نفس کا قرآنی مفہوم اہل تصوف کے بیان کردہ تصور کے بالکل برعکس ہے۔ احبار و رہبان، جنہیں ہم اپنی زبان میں علماء و مشائخ کہتے ہیں، ان کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ روحانیت کے بلند درجے میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ہمارے ہاں کی مروجہ اصطلاح روحانیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ خالصتاً غیر اسلامی تصور ہے۔ تصوف کی عمارت یونان میں استوار ہوئی، پھر یہ ایران کے آتش قدوں میں پہنچا، ہندوستان کے جوگیوں میں ویدانت کی شکل میں آیا اور پھر ہماری خانقاہوں میں بھی آ کر آباد ہو گیا۔ ہمارے ہاں بڑی بے تکلفی کے ساتھ 3 اصطلاحات مادی، اخلاقی اور روحانی ترقیاں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی 2 اصطلاحیں تو قابل فہم ہیں، لیکن روحانی ترقی قابل فہم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درجات میں کوئی بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا کہ تو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے۔
کہا ہے تو یہ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ 68 آیت 4۔ اے رسول، تو اخلاق کی بہت بلندیوں کے اوپر ہے۔ اخلاق کی بلندی سمجھ میں آتی ہے، مادی ترقی بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب انسان کے اندر روحانیت، اسپرچولزم ہی نہیں ہے تو روحانی ترقی کے کیا معنی؟ رہ گئی اخلاقی ترقی تو یشاؤ، سورہ 4 آیت 49۔ شاء اور معیشت تو یہ خدا کے قوانین کو کہتے ہیں۔ جو بھی قرآنی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ قرآنی قوانین کو اخلاقی قوانین بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کا اخلاق بلند ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر کے ہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ 68 آیت 4 کا رتبہ پایا تھا۔ اس کے علاوہ اخلاق کو بلند کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اخلاق کے بلند ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کی کمائی میں کس قدر دوسروں کو دیتا ہے۔ قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، سورہ 92 آیت 5-6۔ جس نے اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے دیا، اس نے معاشرے سے ناہمواریاں دور کر کے عملاً اپنے ایمان کو سچ کر دکھایا کہ ان کا نظام معاشرے میں ناہمواریوں کو دور کرتا ہے۔ اسی صورت میں آگے ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، سورہ 92 آیت 18۔ جس نے اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دی، اس کی ذات کا، اس کے نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ گویا تزکیہ نفس اپنی محنت کی کمائی کو دوسروں کی نشو و نما کے لیے دینے سے ہوتا ہے۔ اخلاق کی بلندیوں پر ہونا ہی مومن کا مقام ہے، نیز مومن ہی کو متقی اور مزکی بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک تو نفس کشی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی ان کے ہاں نفس کو مارنا، نفس کو نشو و نما دینا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی روح سے تزکیہ نفس کے معنی ہے انسانی نفس کی یا انسانی ذات کی نشو و نما۔ عربی میں تزکیہ کے معنی بالیدگی، ابھارنا، بلند کرنا، برومند کرنا، نشو و نما دینا ہوتے ہیں۔ نفس یا ذات کی نشو و نما کوئی غیر محسوس شے نہیں ہے، یہ بلند انسانی کریکٹر کی شکل میں عیاں ہوتی ہے۔ صوفیاء کے ہاں روحانیت کی اصطلاح انسانی ذات کی بالکل الٹ ہے۔ صوفیاء جو اپنے تزکیہ نفس کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے صوفی قلندر، درویش یا پیروں کی جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، اس میں یہ اللہ واسطے کی روٹی کھا کر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جب ان کے خیال کے مطابق یا لوگوں کے خیال کے مطابق ان کا مقام بلند ہوتا ہے تو عقیدت مند نذرانہ لاتے ہیں، تو تب جا کر ٹھاٹھ کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ پھر تو جائیدادیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ خود نہیں کماتے، دنیا ان کو لا کر دیتی ہے۔ جب کمایا کچھ نہیں تو کسی کو دے گا کہاں سے؟ اس لیے ایسے شخص کا تزکیہ نفس ممکن ہی نہیں، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اپنی کمائی کو دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دینے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اگر نذرانوں میں سے یہ غریبوں کی مدد بھی کریں تب بھی تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ دینے والا عمل اپنی کمائی میں سے ہو۔ زکوٰۃ ہی سے الفاظ زکوٰۃ اور تزکیہ ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہے دوسروں کو سامان نشو و نما دینا۔ سال گزرنے کے بعد مال میں سے 2.5% دے دینا قرآنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو حکومت آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ لوگوں کو دے گی، ان سے لے گی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں ایسا ہو چکا ہے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے تمام افراد کی ضروریات زندگی پوری کرے۔ پرویز کی کتاب تصوف کی حقیقت مطالعہ میں مفید رہے گی۔ آیت نمبر 50۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا۔ دیکھو، یہ پاکیزگی کے مدعی صوفیاء اپنے خود ساختہ مسلک کو خدا کی طرف منسوب کر کے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ساختہ مسلک سے ان کی ذات میں کمزوری واقع ہوتی ہے، اور یہی چیز ان کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ جو قوم تصوف کا مسلک اپنائے گی اس میں قوت عمل مفقود ہو جائے گی۔ اس مسلک کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَفَىٰ بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، سورہ 4 آیت 50۔ واضح طور پر نظر آنے والا عزم حلال، افسردگی، حرکت و عمل کی قوتوں میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے ان کا خود ساختہ مسلک کافی ہے۔ یہ دعویٰ کہ ہم اپنے مسلک پر چل کر مقربین بارگاہ خداوندی بن گئے ہیں، اس کو قرآن نے یفترون علی اللہ الکاذب، سورہ 4 آیت 50 کہا ہے۔
یعنی اس مسلک کو خدا کی طرف منسوب کرنا خدا پر بہتان ہے۔ یفترونا یعنی بہتان ہی کہہ دینا کافی تھا، الکاذبہ کہہ کر وضاحت کر دی کہ جھوٹا بہتان اپنے ذہن کا ساختہ بہتان ہے۔ جس نے اس مسلک کو اپنایا اس کا پہلا نام تارک الدنیا ہے۔ یہ غاروں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، گوشوں میں، خلوتوں میں، حجروں میں اور زاویوں میں گیان دھیان کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لوگ اس مسلک کے حضرت جی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جی ہمارا فلاں کام خدا سے کروا دیں۔ کروا دیں کا انداز کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کہنے سے تو خدا کر نہیں رہا، حضرت جی آپ کہیں گے کہ تو خدا ٹالے گا نہیں۔ معاذ اللہ، کیا حضرت جی نے خدا کو اپنا ملازم بنا کر رکھا ہوا ہے کہ اس کا کہا خدا نہیں ٹالے گا؟ کیا ورود اور وظائف سے خدا قابو میں آ جاتا ہے؟ کیا خدا حضرت جی کی دعاؤں کے تابع ہو جاتا ہے؟ کوئی کبھی نہیں سوچتا کہ خدائے قادر مطلق کو کوئی مجبور نہیں بنا سکتا، کوئی تابع نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کی قوت عمل کمزور ہو جاتی ہے تو پھر وہ حضرت جی کی دعاؤں، ورد، وظیفوں اور نظر کرم کی محتاج ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وقفا بہی اسم مبینہ، سورہ 4 آیت 50۔ دین زندہ قانون اور زندہ فارمولے کا نام ہے۔ اس کے مطابق کرتے چلے جائیے، نتیجے میں کامیابی اسی دنیا میں ملتی چلی جائے گی۔ لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو جائے تو فارمولے کا نتیجہ تو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بس مذہب کی بے روح رسمیں جو دین کے اندر نتیجہ خیز تھیں وہ رہ جاتی ہیں۔ ان رسموں کو ادا کر لینے سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کا نتیجہ مرنے کے بعد آخرت میں نکلے گا۔ آیت نمبر 51۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ صوفیاء کے برعکس ان اہل کتاب کو دیکھو جنہیں کتاب الہی کا ایک حصہ ملا، یہ چند بے جان رسومات اور بے حقیقت عقیدوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جبت اور غیر خدائی قوتوں کے بنائے ہوئے قوانین پر ایمان رکھتے ہیں۔ طاغوت، جد کا یہ عالم ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے مقابلہ میں تو کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ جبت اور طاغوت کا مفہوم۔ جبت ہر کھلی بے حقیقت اور بے معنی شے کو کہتے ہیں، مثلا توہم پرستانہ نظریات، مسالک، شاعر اور رسومات جن میں روح باقی نہ رہی ہو، جو اندر سے کھوکھلے ہوں، جو قوم بھی خدا کی طرف سے دیے ہوئے دین کو چھوڑ دیتی ہے، وہ جبت اور طاغوت کو اپنا معبود بنا لیتی ہے۔ یہودیوں کا ہیکل طاغوت اور جبت کی پرستش کا مرکز تھا۔ ارباب شریعت اور خدائی اختیارات کے حامل سمجھے جاتے تھے اور ان کے اصحاب طریقت صوفی کھوکھلی ریاضتوں کے پیکر۔ یہ تو غنیمت تھا کہ مذہبی پیشواؤں کا دائرہ اختیار شخصی قوانین تک محدود تھا۔ اگر انہیں حکومت کے اختیارات بھی حاصل ہو جاتے تو یہ کسی کو کچھ نہ دیتے، سب کچھ ہڑپ کر جاتے۔ سورہ 4 آیت 53۔ قانون بنانے کا اختیار خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ خدا کے قانون کے مطابق جو حکومت اپنے امور نپٹائے گی اسے نظام خداوندی کہتے ہیں۔ جب یہ صورت نہ رہے اور حکومت انسانوں کے ساختہ قوانین کی روح سے یعنی غیر اللہ کے قوانین کی روح سے چلائی جائے تو قرآن کی اصطلاح میں اسے طاغوت کہتے ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں لا الہ الا اللہ میں طاغوت کا انکار ہے اور خدا کا اقرار ہے۔ اوتو نصیبا من الکتاب کا مفہوم اوپر آیت 44 کے تحت آ چکا ہے۔ آیت نمبر 52۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہ مذہب پرست اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو خدا کے صحیح اور سچے ضابطۂ حیات کی برکات سے محروم رہ گئے، اور جو اس ضابطے کی برکات سے محروم رہ جائے گا تو اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا۔ لانا ہو ملا ہو، خدا کے عطا کردہ ضابطۂ حیات کی برکات سے محروم ہو جانا، وَمِن يَلْعَنِ اللَّهِ اور جو اس قرآنی ہدایت سے محروم رہ جائے۔ اردو میں لعنت کے معنی گالی ہے، لیکن عربی میں اس کے معنی ہے دور ہو جانا یا محروم ہو جانا۔ آیت نمبر 53۔
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا ان مذہبی پیشواؤں کو خدا کے اقتدار و اختیار میں کچھ بھی دخل حاصل ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دیتے۔ تاریخ انسانیت میں بدترین ادوار وہ رہے ہیں جن میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ آ گئی۔ کسی فرعون یا نمرود نے ابلیس کے نام پر ایسے مظالم نہیں ڈھائے ہوں گے جیسے ان مقدسین کے ہاتھوں خدا کے نام پر ڈھائے گئے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یہ لوگ یہودی اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے فریق مخالف جماعت مومنین کو اس قدر خوشگواریاں عطا کر دیں۔ اس سے پہلے خود ان کے اسلاف یعنی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ان کو ایک عظیم مملکت بھی عطا کی تھی۔ خدا کے فضل و کرم کی بارش قومی وابستگی کی بنا پر نہیں ہوتی۔ یہ تو قوانین خداوندی کی اطاعت کا فطری اور لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ جو قوم بھی ایمان لائے گی اور اعمال صالحہ کرے گی ان کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ اسی دنیا میں ان کو استخلاف فی الارض حاصل ہوگا۔ شہادت میں قرآن آل ابراہیم کی مثال پیش کرتا ہے جنہیں ضابطۂ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں عظیم مملکت اور حکومت ملی تھی۔ آیت نمبر 55۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ پس آل ابراہیم میں ایک گروہ وہ ہے جو اس ضابطۂ خداوندی قرآن پر ایمان لے آیا ہے اور ضابطہ کی برکات سے مستفید ہو رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس ضابطے کی طرف نہیں آیا۔ دنیا و آخرت میں ان کی غلط روش ان کی صحیح و کاوش کو نظر آتش کرنے کے لیے کافی ہے۔ آل ابراہیم میں عرب اور یہود دونوں شامل ہے۔ عرب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ سے ہیں اور یہود حضرت اسحاق علیہ السلام کی شاخ سے ہیں۔ مذہب پرست طبقہ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں محنت تو بہت کرتا ہے لیکن ان کے اعمال کا نتیجہ جل کر راکھ بن جاتا ہے اور کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 56۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ جو لوگ بھی قانون خداوندی کی صداقت سے انکار کر کے ان سے سرکشی اختیار کریں گے وہ ان قریب اسی دنیا میں تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ ایک مرتبہ مقابلہ کے لیے اٹھیں گے تو انہیں شکست ہوگی جس سے ان کی قوت ٹوٹ جائے گی۔ یہ پھر قوت فراہم کر کے سامنے آئیں گے اور پھر شکست کھائیں گے۔ یوں ان کی پہم شکستوں اور ناکامیوں سے ان کی سختی، شدت اور قوت ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہو کر رہے گا کیونکہ خدا کا قانون مکافات بڑی قوتوں کا مالک اور حکمت پر مبنی ہے۔ کفر صرف انکار کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے مفہوم میں سرکشی کرنا اور مخالفت کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تبدیلی جلود یعنی کھالوں کی تبدیلی کا مفہوم۔ اس آیت کا عام ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ جہنم میں جلنے کی وجہ سے ان کی کھال پک جائے گی یا جل جائے گی تو جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ کھال جلتی رہے گی اور تبدیل کی جاتی رہے گی۔ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے تو عربی سے پوچھتے ہیں کہ ان الفاظ اور ان اصطلاحات کے معنی کیا ہیں۔ ہر زبان میں الفاظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور دوسرے مجازی معنی ہوتے ہیں۔ جب کہنے والا کہتا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں پگھل کر پانی بن گیا اور نالی میں بہہ گیا۔ اس کے مجازی معنی شرمساری کے ہوتے ہیں۔ بہادری کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بھئی شیر ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سچ مچ کا درندہ شیر بن گیا۔ یا ہم نڈر شخص کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی تو کھال میں ڈر ہی نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے تو پانی کے معنی پانی، شیر کے معنی درندہ، شیر اور کھال کے معنی کھال ہی ہوتے ہیں۔
لیکن ان کے مجازی معنی شرمسار، بہادر اور نڈر ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں الفاظ کو لغوی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں جلد کے معنی صرف کھال ہی نہیں تھے، وہ اس لفظ سے پورے کا پورا انسان مراد لیتے تھے، کسی کی قوت مراد لیتے تھے، کسی کی شان و شوکت مراد لیتے تھے، اور انسان کی شخصیت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ عنقریب تم دیکھو گے کہ ایک مقام پہ ان کو شکست ہوگی تو ایک شکست سے ان کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، یہ پھر دوبارہ قوت اکٹھی کریں گے، پھر اسی طرح میدان میں آئیں گے اور ان کو شکست ہوگی، یعنی التواتر شکستوں کے بعد پھر جا کر ان کا خاتمہ ہوگا، ان کا زور ٹوٹے گا۔ یہود اور قریش کے ساتھ یہی ہوا، بلکہ جس نے اس نظام کے ساتھ ٹکر لی ان کی کیفیت یہی تھی کہ شکست کے بعد وہ دوبارہ مقابلے کے لیے آئے تو پہلے سے زیادہ ان کو شکست ہوئی، یعنی پہلی شکست کے بعد ہی ان کا زور نہیں ٹوٹ گیا تھا۔ یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ لے یذوق العذابہ، سورہ 4 آیت 56۔ شکست ہوگی تو یہ نئی کھالیں پہن کر مقابلے کے لیے آ جائیں گے تاکہ بار بار شکست اور ذلت کا عذاب چکھیں۔ چاہے تو خدا خود اپنے قدرت سے مخالفین کو دنیا میں پتھر بنا کر عذاب کا مزہ چکھا سکتا تھا، لیکن عزیزاً حکیمہ، سورہ 4 آیت 56 کا تقاضا ہے کہ میدان جنگ میں ٹکراؤ ہو تاکہ ثابت ہو کہ حق و باطل کے ٹکراؤ میں حق کی علمبردار جماعت باطل نظام پر غالب آیا کرتی ہے۔ حکمت کی یہ چیز ہے کہ دنیا کے اندازوں کے مطابق ٹکراؤ ہو، اس ٹکراؤ میں بعض اوقات عارضی طور پر شکست بھی ہو جائے گی، تدبیری مراحل اختیار کر کے دوبارہ میدان میں آؤ تو اس طرح خدا کا عزیز ہونا یعنی غلبہ حکمت کے ساتھ پروئے کار آ جائے گا۔ یہ جو ہم نے مفہوم درج کیا ہے اس کا تعلق اس دنیا میں سزا سے ہے، اخروی زندگی کے عذاب کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ویسے بھی جنت اور جہنم کے بیانات تمثیلی ہیں۔ الجلدو جمع جلود کے عام معنی کھال کے ہوتے ہیں، لیکن اس مادہ کے بنیادی معنی قوت اور سختی کے ہیں، اس لیے مفہوم میں اس سے مراد مخالفین کی قوت کا ٹوٹ جانا لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 57۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ مخالفین کے برعکس وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھیں گے، ان کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا بھی ہوں گے، تو وہ دنیا و آخرت میں ایسی شاداب زندگی بسر کریں گے جو کبھی یزمردہ نہیں ہوگی۔ وہ اور ان کے رفقا جو انہی کی طرح پاک باز ہوں گے سب اس جنتی زندگی میں شریک ہوں گے، اور انہیں خدا کی حفاظت اور سایہ عاطفت نصیب ہوگا۔ انسان کو حالات سے مطابقت رکھتی ہوئی مثال ہی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ کشمیر کی برفپوش وادی ہے، وہاں ایک مولوی کہے کہ اعمال صالحہ کیا کرو تو تمہیں رضائیاں ملیں گی، انگیٹھیاں ملیں گی جن میں آگ کبھی نہ بجھے گی تو سب خوش ہو جائیں گے۔ اگر وہ مولوی برفپوش علاقے میں یہ کہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، وضو اور پینے کے لیے یکبستہ پانی ملے گا، گھنے باغات میں رہائش ملے گی، باغات کے سائے کی وجہ سے سورج کی تپش تم تک نہ آ سکے گی، تو سننے والے تو سن کر ہی کپ کپا اٹھیں گے۔ وہ کہہ دیں گے نا بابا، اس اسلام سے تو کفر ہی بہتر ہے۔ جو چیزیں عربوں کے ہاں نعمتوں اور خوشگواریوں میں شامل تھیں ان کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی سایہ نہ ہوتا تھا، اگر کہیں کھجوروں کے چند درختوں کا سایہ اور پانی مل جاتا تو وہ عربوں کے لیے جنت ہوتی تھی۔ اس لیے کہا کہ جو اعمال صالحہ کریں گے ان کو سدا بہار خوشگوار جگہیں رہنے کو ملیں گی جن پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی کہا کہ زندگی میں تمہارا ہم سفر یا تمہارے ہم سفر ازواج مطہرتن ہوں گے۔ زوج کے معنی بیوی کے نہیں ہوتے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ ساتھی، مرد و عورت یا بہت سے ساتھی جن کی رفاقت سے زندگی کا مقصد تکمیل کو پہنچے۔ آیت نمبر 58۔
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں نااہلوں کی بجائے ان کے حقداروں کو ادا کر دو۔ نظام خداوندی میں ذمہ داریاں اہل لوگوں کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یاد رکھو یہ بڑی اہم بات ہے جو تم سے کہی گئی ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ جب کوئی سننے والا نہ ہو اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو اس وقت بھی اللہ سننے والا اور دیکھنے والا موجود ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت کے آئین کی بنیاد اور اس کی اساس امانت پر ہے۔ امانات کا مادہ امن ہے، اس سے مراد ہے فرائض و ذمہ داریاں کسی کے سپرد کر کے امن میں ہو جانا، یعنی بے فکر ہو جانا ہے کہ کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی۔ مملکت میں اختیارات ہوتے ہیں، اقتدارات ہوتے ہیں، قوت نافذہ ہوتی ہے، سلطنت کا مال پاس ہوتا ہے، فوجیں ہوتی ہیں جنہیں عوام ارباب نظم و نسق کے حوالے کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو قرآن نے یہ کہی کہ یہ ساری چیزیں ان کی ذاتی نہیں ہیں بلکہ امانت ہیں۔ یہ اختیار و اقتدار شخصی حیثیت میں ہر فرد کو حاصل تھا۔ اگر ہر کوئی انہیں استعمال کرنے لگے تو لاقانونیت پھیل جائے۔ اس لیے اعتبار کی بنیاد پر ساری چیزیں تمہارے سپرد کی جا رہی ہیں تاکہ تم انہیں استعمال کر کے معاشرے میں امن و عدل کا نظام قائم کر سکو۔ آپ نے اپنی محنت کی کمائی میں سے ضرورت بھر رکھ کر سارا نظام کے حوالے کر دیا تاکہ نظام ضرورت مندوں کو سامان زیست مہیا کرے، جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔ اس میں ہر شخص اپنے انفرادی اختیارات کو حکومت کا نظم و نسق چلانے والوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ذاتی اختیارات حکومت کے نہیں ہوتے، یہ تو عوام کی طرف سے تفویض کردہ ہوتے ہیں۔ اپنے اختیارات دوسروں کو دے کر انسان کانپتا رہتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ عوام کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کو اس طرح استعمال کرو کہ عوام کو امن اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ قرآن نے دو لفظوں میں بتا دیا کہ اپنے اختیارات کو حقدار اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، یعنی انتخاب میں نظام کے اہلکاروں کو اہلیت کی بنیاد پر چنا جائے، پھر یہ چنے ہوئے لوگ عدل یعنی الحق الکتاب کے مطابق فیصلے کریں۔ الحق صرف خدا کے نازل کردہ قوانین ہیں اور انہی کے مطابق فیصلہ عدل کہلا سکتا ہے۔ عوام اور حکومت کے اہلکاروں کو اس تاکید کے بارے میں کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سورہ 4 آیت 58۔ اس کو معمولی نہ سمجھ لینا۔ عوام اور حکومت کے اہلکاروں کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ان اللہ کان سمیع بصیرا، سورہ 4 آیت 58۔ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جب کوئی نہ سن رہا ہو، اس وقت بھی خدا سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ خدا کا قانون ہے مکافات تمہارے کاموں کا، تمہارے فیصلوں کا، تمہاری نیتوں کا نتیجہ نکال کر رہے گا۔ نتیجہ کہیں باہر سے نہیں آتا، ہمارے کاموں، فیصلوں اور نیتوں کے اندر نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے بیج کے اندر ایک پورا درخت پوشیدہ ہوتا ہے، جب بیج کو مناسب ماحول ملتا ہے تو بیج سے درخت اگ کر درخت بنتا چلا جاتا ہے۔ اعمال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے دنیا میں انسان کو اپنے معاشرے کو قوانین خداوندی کے مطابق ڈال کر مناسب ماحول دینا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد خدا مناسب ماحول خود فراہم کر دے گا۔ آیت نمبر 59۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے جماعت مومنین، اللہ اور رسول نظام خداوندی اور اس کی مرکزی اتھارٹی کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جن کو مرکزی اتھارٹی نے ماتحت افسران مقرر کیا ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ پس اگر ماتحت افسران اور تم میں کسی معاملے میں تنازع کھڑا ہو جائے تو اس تنازع کو آخری فیصلہ کی خاطر اللہ اور رسول مرکزی اتھارٹی کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم نے اس طریقہ کار پر عمل کیا تو یہ اس بات کا عملی ثبوت ہوگا کہ تم نظام خداوندی
اس کے قوانین اور اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہو، تمہاری ایسی روش نہایت عمدہ اور انجام کار معاشرہ کا صحیح توازن قائم رکھنے کا موجب ہوگی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد نظام خداوندی کی اطاعت ہے، یہ دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں۔ زیر غور آیت بڑی اہم ہے اور بڑی نازک بھی، اس لیے ہم پہلے مروجہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس آیت کا حقیقی مفہوم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ عمومی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں صاحب امر اول الامر ہوں۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہیں صاحب سے اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف منتقل کر دو۔ تمہارا ایسا کرنا اس چیز کی دلیل ہوگی کہ تم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ طریقہ انجام کار کے طور پر تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اول الامر کی۔ اب یہاں بظاہر دو اطاعتیں نظر آتی ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور تیسری اطاعت اول الامر کی آ رہی ہے۔ اگر تیسری اطاعت کے متعلق کہہ دیا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول صاحب امر قرار دے گا تو یہ رسول کے ماتحت ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی دو اطاعتیں تو پھر بھی سامنے رہ جاتی ہیں۔ اللہ اور رسول کا حکم یا اللہ اور رسول کی اطاعت وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں ہر ایک کی زبان پہ ہیں۔ دین خداوندی کی بنیاد اس پر ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تھا، تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بما انزل اللہ قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، حکم نہ دیں، حکومت نہ کریں، وہ کافر ہیں۔ یہ آیت اسلامی نظام کی بنیاد ہے، یعنی کافر اور مومن میں امتیاز یہی ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کی جائے، فیصلے کیے جائیں اور حکم دیا جائے تو ایسا کرنے والے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور جہاں ایسا نہ کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ 5 آیت 48۔ تو اس کتاب کے مطابق ان کے فیصلے کر۔ اب اسلامی نظام کی بنیاد ہمارے سامنے آ گئی۔ ان الحکم الا للہ، سورہ 6 آیت 57۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر ہے کہ حکومت کا فیصلہ کرنے کا حکم دینے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ اسی کو لا الہ الا اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اس آیت سے پہلے ہے کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورہ 6 آیت 56۔ کہہ دو مجھے ان کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کفار کے بارے میں عبادت کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا وہی مفہوم ہوگا جو وہ اپنے ہاں لیتے ہیں، یعنی پوجا پاٹ اور پرستش، لیکن جب عبادت کا لفظ مومنین کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم وہ لیا جائے گا جو قرآن نے عبادت کا دیا ہے۔ قرآنی مفہوم کے اعتبار سے اللہ کا مفہوم صاحب اختیار و صاحب اقتدار کے ہیں، جسے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار سمجھا جا رہا ہے۔ اگر وہ قانون نہیں دیتا تو وہ پرستش کی شے، این آبجیکٹ آف ورشپ ہے، لیکن خدا تو زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین دیتا رہا ہے، اور اب آخری پیغام تا قیامت قرآن میں محفوظ ہے۔ تو اس کی عبادت کے معنی اس کے قوانین کی اطاعت کرنا ہوگا، اور قوانین کی اطاعت کرنے ہی کو عبادت خداوندی کہیں گے۔ دراصل یہ خدا کا وہی حق حکومت ہے جسے عبادت کہا گیا ہے۔ عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے عبادت یا عبدیت کے معنی محکومیت کے ہیں، جسے قرآن مومنین کے لیے معبود کہتا ہے۔ وہ خدا ہے تو ایک غیر مرئی، غیر محسوس حقیقت ہے۔ آنکھوں کے سامنے نہیں آتا تو وہ حکومت کیسے کرے گا؟ خدا کے احکام کی اطاعت یعنی اس کی عبادت کس طرح کی جائے گی؟ اللہ کی اطاعت کرنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا عملی طریقہ۔ خدا کی ذات ہمارے قیاس، خیال، وہم و گمان سے بھی ماورا ہے، اس لیے خدا کی اطاعت ہم براہ راست نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کی اطاعت بما انزل اللہ کے مطابق یعنی اس کی کتاب کے مطابق ہوگی، اور وہ بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں کتاب اللہ کے مطابق ایک اجتماعی نظام قائم کر کے خدا کی اطاعت یا خدا کی عبادت کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
اس نظام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اطاعت کی اور دوسروں سے بھی نظام خداوندی کی اطاعت کا مطالبہ کیا تھا۔ گویا خدا کی اطاعت یعنی نظام خداوندی کی اطاعت عبادت خداوندی ہی ہے۔ خدا کی اطاعت کرنے اول میں انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر کی گئی تھی۔ یہ ہے جسے آپ حکومت خداوندی کی اطاعت کہتے ہیں۔ جو بھی نظام خداوندی کے قوانین کی اطاعت کر رہا ہوگا وہ خدا کی عبادت ہی کر رہا ہوگا۔ عبادت دراصل حکومت کے قوانین کی اطاعت ہوتی ہے۔ جب شخصی حکومتیں ہوتی تھیں اس میں تو ایک شخص کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی ہے، لیکن جہاں حکومت قانون کے مطابق کی جائے گی تو حکومت کی اطاعت قانون ہی کی روح سے کی جائے گی۔ نظام خداوندی کی اطاعت شخصی بادشاہ کی اطاعت کی طرح نہیں ہے کہ جو اس نے حکم دے دیا اس کی اطاعت کی جائے۔ خدا نے اپنی حکومت کے لیے جو قوانین ہیں وہ اس نے قرآن کریم میں دے دیے ہیں، اور اپنے قوانین کے بارے میں کہا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ سورہ 6 آیت 34، اور کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي سورہ 5 آیت نمبر 3۔ ہم نے اپنے قوانین کو غیر متبدل کر کے اور ان کی تکمیل کر کے تم پر دین کی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ قانون تو کتاب میں ہوتا ہے، کتاب کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن کتاب میں درج قوانین از خود نافذ نہیں ہو سکتے۔ قانون کو تو نافذ کیا جاتا ہے، یعنی وہ مانا جاتا ہے اور اسے منوایا جاتا ہے۔ اس ماننے کے خلاف مومن اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں کرتا۔ وہ گرانی کیوں محسوس کرے گا؟ قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے سے خدا کا کچھ نہیں سنورتا۔ قانون میں تو اس کی زندگی کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اب خدا کی حکومت خدا کے قوانین کے ذریعے کار فرما ہوگی۔ نظام خداوندی کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ ضابطۂ قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ایک زندہ اتھارٹی اور حکومت کے ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ اس ڈھانچے اور اس کے زندہ سربراہ کو اصطلاحی طور پر نظام یا اللہ اور رسول کہتے ہیں۔ نظام اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اچھی طرح دیکھنا بھالنا ہوتا ہے۔ جب نظام کو قبول کر لیا تو پھر سب پر قوانین کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے۔ زندہ اتھارٹی کا فریضہ ہے کہ وہ قوانین کی اطاعت خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ جن کو اسلامی قوانین پسند نہیں ہیں وہ یا تو ذمہ بن کر پرامن شہری کے طور پر رہیں گے یا کسی دوسری مملکت میں چلے جائیں گے۔ سیکولر نظام میں تو بات پارلیمنٹ تک ہی رہتی ہے۔ اکثریت رائے سے جو چاہے پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے۔ حکومتی ڈھانچے کو پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن اس سے ایک قدم آگے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ تو قانون ساز ادارے کو مطلق اقتدار حاصل ہے اور نہ نافذ کرنے والے اپنے اختیار سے کام لے سکتے ہیں۔ بہرحال اسلام اجازت دیتا ہے کہ نظام کا سربراہ مجلس مشاورت کے مشورہ سے قانون اور اصول کے اندر رہتے ہوئے عملی جزیات بائی لاز متعین کر سکتا ہے جو غیر متبدل نہ ہوں گے۔ زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر ان میں مشاورت سے تبدیلی آتی رہے گی۔ قرآن اقتدار کا سرچشمہ عوام کو قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ اقتدار کا سرچشمہ خدا ہے، یعنی اس کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب قیامت تک زندہ اتھارٹی ہے تو اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی تا قیامت ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن اقتدار مطلق تو اس زندہ اتھارٹی کو بھی حاصل نہیں ہوتا، وہ بھی الکتاب کے مطابق فیصلے کرتی ہے۔ عربوں میں نظام خداوندی کے سب سے پہلے سربراہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد 4 خلیفہ نظام کے سربراہ رہے۔ سربراہ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور کون ہو سکتا تھا جو سربراہ مملکت بنتا؟ ایسی حکومت کے فیصلے کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ سورہ 42 آیت نمبر 10۔ جہاں کہیں اختلاف پیدا ہو اس نظام کا آخری فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ آخری فیصلہ خدا کی طرف سے ہوگا کا مطلب ہے کہ خدا کی کتاب کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ سورہ 5 آیت 48۔ اے رسول ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اس سے پہلے جتنی صداقتیں سچائی آئی ہیں اس کتاب کے نفاذ سے یہ ان سب دعاوی کو سچ کر دکھائے گی جو اس کے اندر کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں لفظ مہیمن ہے
یعنی وہ تمام سچائیاں جو پہلے آئی تھیں وہ ساری قرآن میں آ گئی ہیں، لہٰذا حکومت خداوندی کے ضابطۂ قوانین کا جدید ترین ایڈیشن قرآن ہے، اور اب اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اسی کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ اور رسول کی طرف نزاعی معاملات کو لوٹانے کا مفہوم۔ نظام خداوندی کی ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، یہ اس مملکت کا مرکز ہوا، پھر افسران ماتحت بھی نظام میں ہوتے ہیں۔ ان ماتحت افسران کو اول الامر منکم سورہ 4 آیت 59 کہا گیا ہے۔ مرکز جن کو اختیارات سونپے گا وہ ماتحت افسران ہوں گے۔ ان کی بھی اس فرق کے ساتھ اطاعت ہوگی کہ نیچے کی عدالتوں کی اپیل اوپر کی عدالت میں ہو سکے، لیکن آخری فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق سپریم کورٹ کا ہی ہوگا، جس کے فیصلے کے خلاف آگے اپیل نہیں ہو سکتی۔ آخری فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو بھی مرکزی حکومت ہی نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ماتحت عدالتیں یا حکام ہیں، ان کے ساتھ کسی معاملے کے اندر اختلاف ہو جائے اور تم ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو تو اپیل کا حق رکھ دیا ہے۔ کہا فردوہ الی اللہ والرسول سورہ 4 آیت 59۔ جس فیصلے سے مطمئن نہ ہو تم اسے اللہ اور رسول کی طرف آخری فیصلے کے لیے لوٹاؤ، یعنی مملکت نے جس کو آخری فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے اس کی طرف معاملہ کو آخری فیصلہ کی خاطر لے جاؤ۔ مرکز ملت کے مقرر کردہ فائنل ادارے کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اس ادارے کے فیصلے کی حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسے یہ فیصلہ سربراہ مملکت نے کیا ہو، یعنی خدا نے کیا ہو۔ اس کے خلاف کہیں اپیل نہیں کی جا سکے گی، کیونکہ سربراہ مملکت زمین پر کتاب اللہ کے مطابق خدا کا فیصلہ سناتا ہے۔ نظام خداوندی کے فیصلوں کے سلسلہ میں اللہ اور رسول کی اصطلاح کا مفہوم۔ اس آخری اتھارٹی کو جسے ہم نے اوپر فائنل اتھارٹی کے طور پر متعین کیا ہے، قرآن نے اسے اللہ اور رسول کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے در حقیقت صرف اللہ کی اطاعت مراد ہے، نہ کہ اللہ اور رسول کی الگ الگ دو اطاعتیں۔ اللہ ایک ہی ہے، کیونکہ اگر ان کو الگ الگ اطاعت تسلیم کیا جائے تو اسلام میں توحید نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول سے مراد صرف اللہ کی اطاعت مراد ہے۔ وہ اس طرح کہ نمبر 1 اللہ کی اطاعت بدریہ کتاب اللہ۔ نمبر 2 اللہ کی اطاعت بدریہ انتظامی ڈھانچہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق تشکیل ہوا ہو۔ نمبر 3 اللہ کی اطاعت انتظامی ڈھانچہ کے ایک زندہ سربراہ کے ذریعے ہے۔ نمبر 4 اللہ کی اطاعت زندہ سربراہ کے ساتھ زندہ اولی الامر کے ذریعے ہے، جنہیں نظام کا سربراہ مقرر کرے گا۔ اس قسم کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی۔ قرآن میں جہاں جہاں اللہ اور رسول کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ اصطلاح حکومت کے انتظامی ڈھانچہ اور اس کے سربراہ کے لیے آئی ہے۔ بہت سے مقامات میں سے چند آیات نیچے دی جا رہی ہیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور رسول سے مراد نظام خداوندی ہی ہے۔ نمبر 1 جنگ احد میں تنہا رہ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بلکہ بحیثیت سربراہ مملکت کے لوگوں کو پکارا تھا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ سورہ 3 آیت 172۔ جن اہل ایمان نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، یہاں خدا نے سربراہ مملکت کی آواز کو اللہ اور رسول کی آواز قرار دیا، یعنی قوانین الہی کے انتظامی ڈھانچے کے سربراہ کی آواز اللہ اور رسول کی آواز تھی۔ نمبر 2 مدینہ کے یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے عہد کو توڑا تو بظاہر تو یہ عہد شکنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت نظام کے سربراہ کے کی گئی، مگر اس مخالفت کو خدا اور رسول سے مخالفت کہہ کر یوں کہا گیا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ سورہ 59 آیت نمبر 4۔ یہ دنیا و آخرت کا عذاب ان کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یہ مخالفت براہ راست خدا کی یعنی نظام خداوندی کی مخالفت تھی، اس لیے قرآن نے اسے خدا اور رسول کی مخالفت قرار دیا۔ نظام خداوندی انسانی دنیا میں خدا کے فرائض سر انجام دینے کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے، اس لیے انتظامی ڈھانچے کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت سمجھا گیا، کیونکہ براہ راست تو خدا کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ نمبر 3 جو لوگ اسلامی نظام کے خلاف بغاوت یا اس کے خلاف فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، ان کی اس حرکت کو قرآنی اصطلاح کے مطابق اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کہا گیا ہے۔ کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا سورہ 5 آیت نمبر 33۔ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی سے بغاوت کرتے اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ اور رسول کے الفاظ نظام خداوندی اور اس کے سربراہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 4، کہا ان الذین یعظون اللہ ورسولہ سورہ نمبر 33 آیت 57۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، خدا کو اذیت کون پہنچا سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول ایک اصطلاح ہے جس کے معنی نظام خداوندی بشمول اس کا سربراہ ہے۔ نمبر 5، کہا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین سورہ 9 آیت 1۔ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا، اب ان کے لیے اللہ اور رسول یعنی نظام خداوندی کی طرف سے اعلان برات ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ اور رسول ایک اصطلاح کے طور پر نظام خداوندی اور اس کے سربراہ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ نمبر 6، کہا اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ سورہ 9 آیت نمبر 3۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج کے دن عام منادی کی جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اس آیت میں بھی اللہ اور رسول ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوئی ہے جس میں اللہ سے مراد نظام خداوندی ہے اور رسول سے مراد نظام خداوندی کا سربراہ ہے۔ نمبر 7، کہا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ سورہ 9 آیت نمبر 7۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد ہو؟ یہاں بھی بطور اصطلاح یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی نظام خداوندی کے ساتھ مکہ کے مشرکوں کا عہد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8، کہا کتب اللہ لا اغلبن انا و رسولی سورہ 58 آیت 21۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں غلبہ و تسلط نظام خداوندی ہی کا مراد ہے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ غالب ہے، لہٰذا اللہ اور رسول کے غلبہ سے مراد نظام خداوندی کا غلبہ۔ نمبر 9، کہا قل الانفال للہ والرسول سورہ 8 آیت نمبر 1۔ کہہ دو اسلامی نظام کی آمدنی الانفال خدا اور رسول کے لیے ہے۔ یہاں بھی اللہ اور رسول سے مراد نظام خداوندی ہے۔ نمبر 10، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ سورہ 8 آیت 41۔ اور یاد رکھو مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے الگ کر لو۔ یہاں بھی 5واں حصہ نظام خداوندی کے اخراجات پورا کرنے کے لیے الگ کرنے کو کہا گیا ہے۔ نظام خداوندی کے محسوس ڈھانچے کے بغیر ہم قرآن کا اتباع نہیں کر سکتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ اور رسول کے الفاظ اسلامی نظام اور اس کے سربراہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ان تمام جگہوں پر صیغہ تثنیہ کی بجائے صیغہ واحد استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ عربی زبان میں دو کے لیے صیغہ الگ ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے اللہ اور رسول کو ایک چیز کہا ہے، اس لیے اس کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا ہے جسے ہم نظام کہتے ہیں، حکومت کہتے ہیں۔ اس میں تو سینکڑوں ہزاروں افراد اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نظام کا، حکومت کا ہمیشہ یونٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ اور رسول کے الفاظ استعمال کر کے جہاں جہاں ضمیر اور فعل لانے کی ضرورت پڑی ہے لائی ہے۔ تو عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے فاعل کے ماتحت اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اس کے لیے اور انداز ہوتا ہے، ایک کے لیے اور انداز ہوتا ہے، دو کے لیے الگ انداز ہوتا ہے، اور جمع کے لیے اور انداز ہوتا ہے۔ قرآن نے اللہ اور رسول کو ہمیشہ واحد کے صیغے میں بیان کیا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی اطاعت ہے۔ غلطی سے یا چالاکی سے لوگوں نے سمجھ یہ لیا کہ یہ دو الگ الگ اطاعتیں ہیں، اور پھر کہہ دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت بذریعہ قرآن اور رسول کی اطاعت بذریعہ احادیث ہوگی۔ اسلام میں دو اطاعتیں ہو جانے کے بعد توحید کہاں رہی؟ اگر احادیث بھی دین کا حصہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جمع و تدوین و اشاعت کے لیے اسی طرح کا اہتمام فرماتے جس طرح کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے سلسلے میں کیا، مگر ایسا نہیں کیا گیا اور جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا۔
क्योंकि अहादीस दीन न थीं। ये रसूल अल्लाह का फरीज़ा था ही नहीं कि दीन के अलावा किसी चीज़ को जमा करने का एहतमाम फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दूसरों को अहादीस लिखने से मना फरमाया। असहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में अहादीस को जलाया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अहादीस को जलाया था और अहादीस को रवायत करने से मना भी कर दिया था। जब कभी भी कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक इस्लामी निज़ाम कायम होगा, उसका एक जिंदा सरबराह होगा, उसके उलुल अमर भी होंगे। इस्लामी निज़ाम की अताअत दरअसल अल्लाह और रसूल ही की अताअत होगी और साथ ही ये अताअत आबादत खुदाबंदी भी होगी। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के निज़ाम की अताअत अल्लाह और रसूल की अताअत थी और आबादत खुदाबंदी भी थी। यह अताअत सिर्फ और सिर्फ निज़ाम खुदाबंदी में कुरानी कवानीन के इत्तबा करने से होगी और इत्तबा के लिए लाजिम है कि एक जिंदा अथॉरिटी हो जिससे अहकाम सुनकर हम इन अहकाम के पीछे पीछे चले। समीना व अताना के अल्फाज बता रहे हैं कि अताअत के लिए सुनना जरूरी है। कुरान की अताअत का कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र है तो कुरान की इत्तबा का है। इत्तबा इनफरादी तौर पर नहीं हो सकती। इत्तबा के लिए लाजिम है कि किसी के पीछे पीछे चला जाए। ये इत्तबा इज्तिमाई अंदाज में एक निज़ाम के तहत हो सकता है। खुदा की इनफरादी तौर पर अताअत या इबादत मुमकिन ही नहीं है। इनफरादी अताअत या इनफरादी इबादत खुदाबंदी के लिए ज्यादा मुनासिब अल्फाज पूजा पाठ या परस्तिश के हैं, लेकिन खुदा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप यानी वो पूजा पाठ या परस्तिश की शय नहीं है। तकरीबन 1200 साल से ना इस्लामी ढांचा है और ना ही इस्लामी ढांचे का जिंदा सरबराह उम्मत में मौजूद है। इसलिए ना तो हम कुरान का इत्तबा कर सकते हैं और ना ही इबादत खुदाबंदी कर सकते हैं। फिर सवाब किस बात का? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद निज़ाम के सरबराह के इंतखाब की अहमियत। कुरान करीम ने बताया है कि निज़ाम के सरबराह की अताअत या महकूमियत भी नहीं है, क्योंकि कहा गया है इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सूरह 6 आयत 57। हक हुकूमत सिर्फ अल्लाह को हासिल है। इसलिए कहा कि अल्लाह के कवानीन की अताअत ही खुद अल्लाह की अताअत है, जो रसूल या निज़ाम खुदाबंदी के सरबराह की वताअत से की जाएगी। यह है वो चीज़ कि अकेले खुदा के कवानीन की अताअत निज़ाम में की जाएगी। अब बात महसूस तौर पर सामने आ गई कि अल्लाह की अताअत किस तरह की जाएगी। सरबराह के बगैर कवानीन खुदाबंदी की अताअत करने से दीन मजहब में तब्दील हो जाता है। जब सरबराह वफात पा जाएगा तो क्या इस्लामी निज़ाम खत्म हो जाएगा? खुदा ने हर जगह यह तसव्वुर वाज़े किया कि महकूमियत तो सिर्फ खुदा की इख्तियार की जाएगी। इस महकूमियत की अमली शक्ल यह होगी कि खुदा की महकूमियत खुदा की इस किताब के मुताबिक होगी, जिसे अमलन रसूल या सरबराह ममलिकत नाफिज कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद पहली मर्तबा यह सवाल सामने आया कि अब क्या शक्ल होगी। मजहब में शख्सियात से वाबस्तगी उस्तवार कर ली जाती है, इसलिए हजरत जी की वफात के बाद उनके मकबरों और गुंबदों को शायर बना लिया जाता है, क्योंकि वाबस्तगी हजरत जी की तालीम से नहीं होती, बल्कि वाबस्तगी हजरत जी की ज़ात से होती है। उसी की ज़ात को अथॉरिटी तस्वर किया हुआ होता है। अब हजरत जी नहीं हैं तो उसका मज़ार और मकबरा ही सही। कुरान करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में शख्सियत परस्ती की जड़ ये कहकर काट दी कि मा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ कुतिलंकलब्तुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिब अला अकबैहि फलन यज़ुर्रुल्लाह शैया, सूरह 3 आयत 144। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके सिवा कुछ नहीं कि खुदा का एक रसूल है। इससे पहले भी खुदा के रसूल आते रहे, अपने अपने वक्त पे अपना मिशन पूरा करके यहाँ से चले जाते रहे। क्या कल को अगर ये फौत हो जाए या कत्ल कर दिया जाए तो उसके बाद तुम ये समझ लोगे कि ये दीन तो उस शख्सियत के साथ वाबस्ता था, वो दुनिया में नहीं रही तो दीन भी नहीं रहा? तो क्या तुम अपने पुराने निज़ाम की तरफ लौट जाओगे? याद रखो, जो ऐसा करेगा वो खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो अपना ही नुकसान करेगा, खुदा का कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो दुनियावी हुकूमतों की बात होती है कि अगर रियाया बागी हो जाए तो हुकूमत बाकी नहीं रहती। खुदा अपनी हुकूमत के लिए तुम्हारा मोहताज नहीं है, उसकी हुकूमत तो पूरी कायनात पर कायम है। दीन से पलट जाने से इंसानों ही का नुकसान होता है, खुदा का नहीं। तारीख हमें बताती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के तरबियत याफ्ता सहाबा इकराम निज़ाम खुदाबंदी को समझ गए थे। ऊपर दर्ज आयत 144 की तफसीर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद लोगों के सामने आ गई थी। ये जो कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश मुबारक पड़ी थी और तजहीज़ो तकफीन से पहले ही वहां खिलाफत की पड़ गई थी कि खलीफा कौन होगा,
صحابہ کرام جانتے تھے کہ شخصیت وفات پا گئی ہے، دین نے تو آگے بھی چلنا ہے، اور چونکہ دین زندہ سربراہ یا اتھارٹی کے بغیر ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اختلافی مسئلہ کا فیصلہ اتھارٹی ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب تک تمہارے درمیان فیکم رسول ہے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، اس لیے صحابہ کرام نے دین کے سربراہ یعنی فیکم رسولہ سورہ 3 آیت 101 کا انتخاب تکفین سے پہلے ضروری سمجھا۔ پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس میں آپس میں اختلاف ہو گئے۔ اب اگر اختلاف مٹانے والی اتھارٹی پہلے طے نہ ہوتی تو پتہ نہیں کہ بات کہاں تک جا پہنچتی۔ خلیفہ مقرر ہو گیا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ سب سے پہلے مقرر ہونے والے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 571 تا 634 عیسوی نے باہمی مشاورت سے مسئلہ کو حل کر دیا۔ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا نے ہمیں پہلے ہی ہدایات دی ہوئی ہیں۔ اور آپ نے اوپر درج آیت 144 تلاوت فرمائی اور پھر کہا کہ یہ بات یاد رکھو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محکومیت اختیار کیے ہوئے تھا وہ یہ جان لے کہ اس کا حاکم یا معبود واقعی مر گیا ہے، اور جو خدا کی محکومیت اختیار کیے ہوئے تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ حی لا یموت ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے، غشی طاری ہونے کی وجہ سے کچھ لکھوا نہ سکے، تو لوگوں میں یہ بات چل پڑی کہ نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے، وہ کون سی چیز رہ گئی جو لکھوا نہ پائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 581 تا 644 عیسوی نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا نہ سکے تو کوئی بات نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس حی لا یموت اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے ہر معاملے کے لیے کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ کہہ کر بتایا ہے کہ خدا محسوس طور پر اپنی زندہ و پائندہ حسبنا کتاب اللہ کہہ کر بتایا کہ خدا محسوس طور پر اپنی زندہ و پائندہ کتاب کی روح سے ہمارے لیے آج بھی زندہ ہے۔ خدا نے ہمارے لیے اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے تیار کردہ لوگ، جنہیں پتا تھا کہ شخصیتوں کے چلے جانے سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے نظام خداوندی کا سربراہ یعنی آخری فائنل زندہ اتھارٹی فیکم رسول مقرر کر لی، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظام چلتا تھا اسی طرح نظام چلنے لگا۔ لوگ نظام خداوندی اور اس کے سربراہ اور نظام کے اولو الامر کی اطاعت کے ذریعے خدا کی اطاعت اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ متنازع امور کا آخری فیصلہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بجائے خلیفہ موجود تھا۔ اب فاحکم بینہم بما انزل اللہ سورہ 5 آیت 48 کا حکم خلیفہ کی طرف منتقل ہو گیا اور قرآن کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگا۔ اب خلیفہ کے فیصلوں کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہو گئی۔ نظام خداوندی میں رسول ہو یا خلیفہ انہیں ذاتی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم تھا کہ فاحکم بینکم بما انزل اللہ سورہ 5 آیت 48، ان لوگوں کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، تو یہی حکم اب خلیفہ کے لیے ہو گیا۔ یوں قرآن کی محکومیت بلا تعطل جاری رہی۔ جب تک کتاب اللہ کے مطابق نظام میں فیصلے ہوتے رہے، وہ فیصلے کسی نے بھی کیے تو ان فیصلوں کی اطاعت خدا کی عبودیت، خدا کی محکومیت، خدا اور رسول کی اطاعت رہی اور نظام قائم رہا۔ عبادت خداوندی کے لوازمات۔ عبادت خداوندی یا اتباع قرآن کے لیے ضروری لوازمات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایک خطہ زمین ہو جو کہ پاکستان کی شکل میں موجود ہے۔ نمبر 2، کتاب خداوندی ہو جو کہ قرآن کی شکل میں اپنی اصل حالت میں ہمارے پاس ہے۔ نمبر 3، ایک امت ہو جو اسلامی نظام کو اپنا نصب العین بنا کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے برازاء و رغبت تیار ہو۔ ایسی امت آج ناپید ہے۔ نمبر 4، خطہ زمین پر کتاب اللہ کے نفاذ کے لیے بالفعل و بالقوت زندہ سربراہ ہو جو آج نہیں ہے۔ نمبر 5، اسلامی نظام کے زندہ سربراہ کے ساتھ اول الامر بھی ہوں۔ جب نظام خداوندی اور اس کا سربراہ ہی نہیں ہے تو اول الامر کہاں سے آئیں گے؟ آج جن امور کو عبادت خداوندی کے زمرہ میں شامل کیا جاتا ہے وہ محض چند رسومات ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ
रसूमात वो आमाल सालिहा नहीं हैं जिनका मिज़ान खुदाबंदी में वजन होगा। कानून यानी किताब अल्लाह की अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन कवानीन को नाफिज करने वाले भी इतने ही अहम हैं। अगर नाफिज करने वालों की कानून के साथ दिल की गहराइयों से वाबस्तगी न हो तो कानून चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो नाफिज नहीं होगा और अपने नताइज बरामद न कर सकेगा। अमाल सालेह का मफहूम। नबातात और हैवानात की हरकत को फेल कहा जाता है, लेकिन इंसान की हरकत को अमल कहा जाता है। एक शख्स बैठा ख्वामखा बेमकसद हवा में उंगली लहरा रहा है, या पहाड़ की खो में बैठा जुमानी या बामानी या बेमानी अल्फाज दोहरा रहा है, तो उसका ऐसा करना अमल के जुमरे में तो आएगा, लेकिन अमल साले नहीं कहला सकता, क्योंकि उसके अमल से ना तो खुद उसको कुछ फायदा पहुंच रहा है और ना ही किसी दूसरे को नफा पहुंच रहा है। एक दूसरा शख्स ऐसा अमल या ऐसे अमाल कर रहा है जो एक तरफ तो दूसरे या दूसरों की बिलहक मादी और गैर मादी मुनाफा का जरिया बन रहा है, दूसरी तरफ उससे खुद अमल करने वाले शख्स की अपनी जात की नश्व नुमा भी हो रही हो, तो ऐसा अमल या ऐसे अमाल अमाल सालेह के जुमरे में शुमार होंगे। और ऐसे ही अमाल सालेह का मिज़ानी खुदाबंदी में वजन भी होगा। जब हमसे जायज़ तरीके से यानी कवानीन खुदाबंदी के मुताबिक किसी को कुछ तबई या गैर तबई देने का अमल सरजद होता है, तो उस अमल से दूसरे की तबई या गैर तबई ज़रूरत पूरी होती है। मसलन तबई भूख में खाना देना और गैर तबई ज़रूरत मसलन किसी को तालीम देना या किसी के हक में कलमा खैर कहना, तो इस तबई और गैर तबई देने में किसी की ज़रूरत पूरी होती है और ऐसे अमल से देने वाले की ज़ात की नशो नुमा भी होती है। अगर देने वाले का अमल जारी रहे तो ज़ात की नशो नुमा होती चली जाती है और ज़िंदगी बाद ज़िंदगी में ज़ात मज़ीद इर्तिकाई मराहल तय करने के काबिल हो जाती है। दूसरों के देने से मेरी तबई और गैर तबई ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो दूसरों के देने से देने वालों की ज़ात की नशो नुमा होती है और मेरे देने से दूसरों की तबई और गैर तबई ज़रूरत पूरी होती है, तो मेरे देने से खुद मेरी ज़ात की नशो नुमा होती है। वो आमाल जो इंसानियत के लिए गैर मुफीद हों या मुज़िर रसा हों, उनका नतीजा कानून मकाफात की रूह से मुज़िर होता है। इन्हीं को अमाले गैर सालेह कहते हैं। अमाले गैर सालेह का नतीजा निकलता ही नहीं और निकलता भी तो वो तखरीबी होता है। निज़ाम खुदाबंदी का मलूकियत की तरफ सफ़र। जिन लोगों ने गलती से या चालाकी से अल्लाह और रसूल की अताअत को दो अताअतें कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह की अताअत उसकी किताब की रूह से और रसूल की अताअत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रूह से की जाएगी। अब हदीसों के मजमूए मरतब करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 ता 250 साल बाद ईरान से 6 जामाइन हदीस आए और लोगों को बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। हदीसों फिका गैर कुरानी मवाद ने कुरान करीम को बांध कर रख दिया। अब कुरान का वो मफहूम लिया जाने लगा जो अहादीस ने बताया या फकीहों ने अपने अपने अकायद के मुताबिक मुतय्यन किया। हर फिरका अपने आयमा के बताए हुए कुरानी मफहूम को सही समझता है। अब निज़ाम में एक फाइनल अथॉरिटी न रही, अथॉरिटियां कई हो गईं और यूं मुलूकियत, जिसे आज की इस्तिलाह में सेकुलर हुकूमत कहते हैं, उसका आगाज हुआ और शख्सी कवानीन और रियासती कवानीन अलग अलग हो गए। रियासती कवानीन की बागडोर हुकूमत के हाथ में रही और शख्सी कवानीन मजहबी पेशवाइयत का दायरा कार ठहरा। ये तफरीक अजमी दानश्वरों की गहरी साजिश का नतीजा था। कुरान खालिद से तो हुकूमत का इक़्तिदार और मजहबी पेशवाइयत का इक़्तिदार दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो अब ये कैसे अवाम को खालिस कुरान की तरफ आने देंगे। शख्सी और पब्लिक कानून की तकसीम की सनद ही कुरान करीम से नहीं मिलेगी। हमारे जहनों में तो यही है कि हुकूमत हासिल हो जाए तो लामहदूद इख्तियारात मिल जाते हैं। मजहबी पेशवाइयत ने अपने इख्तियारात को वसी करने के लिए अहादीसों रवायात का सहारा लिया, जिनके एक ही मजमूए में मुतज़ाद हदीसें मिलती हैं। आज दुनिया में इस्लामी हुकूमत कहीं नहीं है, अगर मिलेंगी भी तो वो मुसलमानों की सेकुलर हुकूमतें हैं। इस्लामी हुकूमत वो है जिसमें मरकज खुदा की किताब हो। खुदा की किताब का दावा यह है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, तो फिर भला खुदा की किताब इंसानों को तकसीम करके फिरकों में बांटेगी। याद रखें, फिका के निफाज से इस्लामी हुकूमत कायम नहीं होगी, बल्कि ये एक अक्सरियती फिरके की हुकूमत ही कहलाएगी। कुरान की हदूदों क़यूद में रहते हुए जो फिका बनाई जाएगी वो तमाम मुसलमानों पर लागू होगी और वही खुदा की या इस्लामी हुकूमत की शरीयत होगी। तारीख शाहिद है कि मलूकियत के दौर से आज तक फिका और
احادیث کی بنیاد پر کوئی ایک قانون بھی نہیں بنایا جا سکا ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اسلامی کہلا سکے۔ ایسا قانون تو صرف قرآن کی روشنی میں بن سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو حقیقی مسلمانوں کی طرح رہنا ہے تو فقہ اور احادیث کو ایک طرف رکھ کر قرآن خالص کو اپنے لیے سند اور حجت قرار دینا ہوگا، اور آج کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے فقہ یعنی شریعت بنائی جائے گی جو تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں طور پر لاگو ہوگی۔ اسے اسلامی شریعت کہا جائے گا۔ حکومت یوں اسلامی بن سکے گی، ورنہ تو خود فریب کھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دوسروں کو فریب دینے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی خالص قرآن کی طرف رہنمائی کرے تو اس کے خلاف مذہب پروپیگنڈا کرتا ہے اور اس کے پیچھے لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، ملحد اور کافر ہو گیا ہے، بھاگو پکڑو مارو جانے نہ پائے۔ فرقوں کی موجودگی میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جسے اسلامی کہا جا سکے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی سن 1903 تا 1989 عیسوی نے آخر تھک ہار کے کہہ ہی دیا کہ کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن ہی نہیں جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو۔ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے۔ علماء کرام کو چند دن کی حکومت مل جائے تو دنیا دیکھ لے گی کہ یہ کس طرح آپس میں ٹکرا کر خون ریزی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے اسلامی نظام میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس میں اس کی کتاب قرآن مجید آپ کے ہاں مرکزی اور فائنل حیثیت رکھے، اس کو دین کی آخری سند سمجھا جائے، موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، آخری سند کتاب اللہ کو رکھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کتاب ایسا ضابطۂ قوانین دے سکتی ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یکساں قرآنی ہو۔ اس ضابطے کو نافذ کیجئے تو یہ اسلامی حکومت کہلائے گی۔ سربراہ کے پیچھے پیچھے اس ضابطے کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، نظام خداوندی کی اطاعت ہوگی۔ کوئی اختلاف ہوگا تو اس کا فیصلہ نظام کا سربراہ باہمی مشاورت سے کرے گا، اس کا نامزد ادارہ فیصلہ کرے گا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سورہ 4 آیت 59 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نظام خداوندی تھا۔ آج جو نظام قرآن کریم کو مرکز مان کر تشکیل دیا جائے گا وہ ہمارے دور کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سورہ 4 آیت 59 ہوگا۔ مرکزی اور فائنل اتھارٹی کو ہی اللہ اور رسول یا نظام خداوندی کہتے ہیں۔ اسی کو فیکم رسول بھی کہتے ہیں۔ اگر فیکم رسول امت میں موجود ہے تو امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اگر مراکش سے انڈونیشیا تک آباد مسلمانوں کا قرآن مرکز ہو تو دنیا کے مرکز کے اندر مسلمانوں کی پوری بیلٹ پوچھو نہیں پھر کتنی بڑی قوت بن جائے۔ یہ ذالکا خیر و احسن تاویلا سورہ 4 آیت 59 یعنی صرف قرآن کو مرکز بنایا تو نتیجے کے طور پر تم دیکھو گے کہ یہ کتنا حسین نظام ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تاویل کے معنی مآل کار، آخری نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی نظام قائم ہوا تھا، جب بھی قائم ہوگا یہی قائم ہوگا۔ اس کو اسلامی نظام کہا جائے گا۔ اس کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی، نظام خداوندی کی اطاعت ہوگی، عبادت خداوندی ہوگی، اور یہی نظام پھر احسن تاویلا سورہ 4 آیت 59 کی قرآنی تشریح محسوس شکل میں تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ پھر حکمران طبقے کے پاس نہ تو سیکولر نظام کی سرمایہ داری کے مزے رہیں گے اور نہ مذہبی پیشوائیت کے پاس مذہبی پیشوائیت کے، اور نہ ہی کوئی کسی کا غلام رہے گا۔ سب کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ ملے گا اور تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا۔ جب تک انسان ہر غیر خداوندی اتھارٹی قوتوں اور طاغوتوں کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک یہ خدا کی اتھارٹی کی طرف نہیں آئے گا۔ انسان کو پہلے حصے لا میں سے گزرنا پڑے گا، یہ طاغوت کا انکار ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان ایک وقت قرآن کی طرف آ جائے گا، کیونکہ اسے بے مقصد محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ جب تک قرآن پوری دنیا پر اچھی طرح حکومت نہ کر لے قیامت نہیں آئے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قرآن کا محفوظ کیا جانا بے مقصد رہ جائے گا، اور خدا بے مقصد کام نہیں کیا کرتا۔ قرآن کے نظام نے ہر نظام حیات پر غالب آ کر رہنا ہے۔ لے یظہرہ علی الدین کلہ سورہ 9 آیت نمبر 33۔ بہرحال اس کی ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ اس کے لیے کوئی خاص قوم یا ملک مخصوص نہیں، یہ تو ذکر للعالمین ہے۔ یہ تو ذکر للعالمین ہے۔ جو قوم بھی اسے اپنائے گی وہی قوم اسلامی کہلائے گی۔
وہی مسلم کہلائے گی۔